بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا الظاہر غیاث الدین اپنے چند خاص سپاہیوں کے ساتھ سرکاری دورے پر اردن گیا، کیونکہ ان دنوں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کی سلطنت کے چند ضروری امور دیکھ رہے تھے۔ اس لیے سلطان نے اپنے بیٹے الظاہر غیاث الدین کو چند خاص سپاہیوں اور وزیروں کے ہمراہ اردن بھیج دیا۔ الظاہر غیاث الدین اردن پہنچ کر مختلف لوگوں سے ملے، وہاں کے امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا اور ضروری چیزوں پر مشاورت کی۔ آخر 3 دن کے بعد جب الظاہر غیاث الدین وہاں سے مصر کے لیے روانہ ہوئے تو وہاں کے گورنر سراج الدین ابن خضر نے انہیں ایک انتہائی قیمتی پوشاک، ایک تلوار اور ایک زنانہ سونے کا ہار تحفے میں دیا۔ اس کے بعد الظاہر غیاث الدین نے گورنر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن جب ظاہر غیاث الدین اپنے سپاہیوں وزیروں کے ہمراہ مصر واپس پہنچے تو اردن کی امن و امان کی صورتحال اور دیگر مشاورت اور دیگر کیے گئے فیصلوں کے متعلق سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو آگاہ کیا کہ یہ اردن کی ساری صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ سب سننے کے بعد سلطان نے اپنے دیگر وزیروں مشیروں سے اردن کی ساری صورتحال پر مشاورت کی کہ اب وہاں پر کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ان دنوں وہاں پر 3 قاضی تعینات کرنے تھے۔ خیر، سارے معاملے کی چھان بین کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے قاضی اور 2 اردن کے قاضیوں کے نام دیے۔ پھر ان تینوں کو اردن کے مختلف جگہوں پر قاضی کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا۔ تقریباً 6 ماہ بعد جب اردن کا گورنر مصر آیا تو ان کی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور سارے معاملات پر بات چیت کرنے کے بعد 2 دن کے قیام کے بعد جب اردن کا گورنر سراج الدین ابن خضر جانے لگا تو انہوں نے سلطان سے ان کے بیٹے الظاہر غیاث الدین کے بارے میں پوچھا کہ وہ نظر نہیں آ رہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بتایا کہ وہ کسی ضروری کام سے فلسطین گئے ہوئے ہیں۔ آپ اگر ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے، میں ان کو آپ کا پیغام پہنچا دوں گا۔ تو اس وقت گورنر سراج الدین ابن خضر نے ایک سونے کی انتہائی قیمتی انگوٹھی نکالی اور کہا کہ یہ میری طرف سے الظاہر غیاث الدین کو دے دیجیے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کس لیے ہے؟ یہ آپ انہیں کیوں دے رہے ہیں؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ انگوٹھی دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو گورنر سراج الدین ابن خضر نے سلطان سے عاجزانہ طور پر کہا کہ سلطان معظم، جب ملک الظاہر غیاث الدین میرے ہاں یعنی اردن آئے تھے تو میں نے ان کو جاتے وقت تحفے میں ایک تلوار، ایک پوشاک اور ایک زنانہ سونے کا ہار دیا تھا۔ جب یہ انگوٹھی دینا میں بھول گیا تھا، لہٰذا یہ انگوٹھی میں ان کو دینا چاہتا ہوں۔ گورنر کی یہ بات سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتھے پر واضح غصہ نظر آنے لگا۔ اتنے میں گورنر نے وہ انگوٹھی سلطان کے سامنے موجود ایک میز پر رکھی اور سلام کر کے وہاں سے چلا گیا۔ 2 دن بعد جب ظاہر غیاث الدین واپس مصر لوٹے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بلوا لیا اور ان سے پوچھا کہ جب آپ 6 ماہ پہلے چند سپاہیوں کے ہمراہ اردن گئے تھے تو وہاں آپ کی ملاقات گورنر سراج الدین ابن خضر سے ہوئی تھی؟ الظاہر غیاث الدین نے کہا، جی، ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ انہوں نے آپ کو چند تحائف دیے تھے، وہ تحفے آپ نے مجھے بتائی بھی نہیں، اور وہ کہاں پر ہیں؟ ظاہر غیاث الدین نے کہا کہ وہ انہوں نے مجھے دیے تھے، لہٰذا وہ تلوار میرے پاس ہے اور وہ پوشاک میں پہن کر فلسطین گیا تھا جو اس وقت میرے تن پر ہے، اور وہ سونے کا ہار میں نے اپنی بیوی کو دے دیا تھا کیونکہ وہ زنانہ تھا۔ یہ سننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جلال میں بولے کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ اردن سے ملنے والے تمام تحفوں کو تم اپنی ذات پر، اپنے گھر پر یا اپنی بیوی پر خرچ کرو؟ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان تحفوں کو استعمال کرو۔ الظاہر غیاث الدین نے انتہائی نرم لہجے میں کہا کہ سلطان معظم، میں معذرت چاہتا ہوں لیکن وہ تحفے انہوں نے مجھے دیے تھے۔ سلطان نے کہا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تمہیں تحفے ملے تو تمہیں واپس آ کر مجھے بتانا چاہیے تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ تحفے تمہیں نہیں ملے، وہ تحفے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الظاہر غیاث الدین کو ملے ہیں۔ چونکہ تم اور میں، ہم دونوں اس سرزمین کے محافظ ہیں
اور حقیقت یہ ہے کہ تحفے ہم دونوں کو نہیں ملے بلکہ اس عہدے کو ملے ہیں جو اس سرزمین پر رہتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، اور یہ تحفے اسی سرزمین کے لوگوں کی فلاح پر خرچ کرنے ضروری ہیں، اور وہ انہی کا حق ہے۔ ان پر تمہارا میرا کسی کا حق نہیں سوائے اس سلطنت میں بسنے والوں لوگوں کے، اس سلطنت کی حفاظت کرنے والے ان سپاہیوں کے، ان قاضیوں کے۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے الظاہر غیاث الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم بھول گئے ہو اسلامی شریعت کو؟ تمہیں یاد نہیں ہے کہ اسلام کا اس سے متعلق کیا حکم ہے؟ پھر فرمایا، ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بصرہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شکایت آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کو طلب کیا اور پوچھا، ابو موسیٰ، میں نے سنا ہے تجھے جو تحائف ملتے ہیں وہ تم خود رکھ لیتے ہو، بیت المال میں جمع نہیں کرواتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بولے، حضور وہ تحائف مجھے ملتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ تحفے تحائف تجھے نہیں تمہارے عہدے کو ملتے ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر کے عہدے سے معزول کیا، ٹاٹ کے کپڑے پہنائے، ہاتھ میں چھڑی دی اور بیت المال سے سینکڑوں بکریاں دے کر کہا کہ جاؤ اور اب اسے بکریاں چرانا شروع کر دو۔ اب موسیٰ ہچکچانے لگے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے باپ دادا یہی کام کرتے تھے، یہ تو حضور کے وسیلے سے تجھے گورنری مل گئی تھی۔ کافی عرصے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خود جنگل میں چلے گئے تو دیکھا بکریاں چر رہی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹیلے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، سناؤ ابو موسیٰ، اب بھی تجھے تحفے ملتے ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، حضور مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے آپ بھی معاف کر دیجئے، میں اللہ اور اس کے رسول سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے الظاہر غیاث الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب بتاؤ ان تحفے تحائف کا مالک کون ہے؟ اسی وقت الظاہر غیاث الدین نے ہاتھ جوڑ کر سلطان کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حالانکہ یہ سلطان کے بیٹے تھے، سگے بیٹے، لیکن سلطان نے ان کو معافی نہیں دی اور 2 سال تک سلطان نے ان سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی سرکاری کام نہیں لیا۔ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ 6 ماہ تک انہوں نے اپنے بیٹے سے سرکاری استبل میں کام بھی کروایا تھا، اور یہ کہ سلطان نے 2 سال تک ان سے بات نہیں کی تھی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ، قیمتی واقعہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں مصر کے اندر ایک موچی پیپل کی گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا کام کیا کرتا تھا، پھٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا، پھر اسے جا کر کہیں اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ یہ غریب موچی دل کا بہت سادہ اور امیر تھا اور اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ٹکڑا لے کر وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیا کرتا تھا۔ چڑیاں درختوں کے پاس اس کے آس پاس آ کر چون چون کرتی ہوئے روٹی کے وہ ٹکڑے کھاتی اور پھر اڑ جاتی۔ کھانا کھا کر وہ چڑیوں کو کھلا کر وہ تھوڑی دیر کے لیے برگد کے نیچے آرام کیا کرتا تھا اور نماز پڑھ کر پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایک مسافر موچی کے پاس اپنا قیمتی جوتا مرمت کروانے آیا اور دیکھنے میں کوئی نیک آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر سفید ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر ٹکڑے چڑیوں کو ڈال رہا تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ روکھی سوکھی روٹی میں بھی موچی نے ایک ٹکڑا چڑیوں کے لیے بچایا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ مسافر نے اسے کہا، کیوں میاں تم سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھے اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، آخر بات کیا ہے؟ موچی نے کہا، اے مسافر بھائی، میں کسی سے کم نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت عطا کی ہے، صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا، میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کام کر سکتا ہوں اور صبر کی دولت تو میرے پاس ہے، پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ یہ چڑیاں میری پڑوسی ہیں، ان کا بھی حق ہے، میں پڑوسی کا حق ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں، اس سے میرا کچھ نہیں بگڑتا۔
اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس کی چون چون سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مسافر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی چند آیت پڑھیں۔ موچی نے وہ تمام آیت ادب سے سنی اور کہا، ان آیت کا مطلب مجھے بھی سمجھا دیجئے۔ تو مسافر نے کہا، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ بادشاہی کا مالک تو ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے چند آیات یاد کروا دیں، میں زبانی پڑھا کروں گا۔ مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کرائیں اور سلام کر کے چلا گیا۔ اسے آج بہت خوشی تھی، اس نے آج بہت اچھا سودا کیا تھا۔ اس کو جب بھی وقت ملتا وہ یہ آیات پڑھتا رہتا تھا۔ یہ آیات اسے اتنی پیاری لگتی تھیں کہ وہ ننھی منھی چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سناتا تھا۔ چڑیاں جب بھی چون چون کرتی وہ کہتا، واہ بھائی واہ، آخر تمہیں بھی آیات یاد ہو ہی گئی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے اور کافی دن کوئی بھی جوتے مرمت کروانے نہیں آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جن کا وہ آٹا لے کر آ گیا۔ کچھ دن کے لیے تو کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آٹا بھی ختم ہو چکا تھا، چڑیا بھی روٹی کا انتظام کرتی ہوئی چلی گئی تھی۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اسے بھوک لگ رہی تھی، ساتھ میں اسے اپنی بیوی اور بچوں کی بھی فکر تھی۔ شام کو تھکا ہارا گھر آیا، گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، سب لوگ بھوکے پیٹ ہی سو گئے۔ اس عالم میں 2 دن اور گزر گئے، پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، سب بھوک سے نڈال ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جسے بیچ کر آٹا یا کھانے کی کوئی چیز لے کر آتے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی، یہ معصوم بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک بھی دانہ نہیں گیا، ان بچوں کو کیا قصور ہے؟ سامنے والے گھر جاؤ، وہاں آج دعوت ہے، باہر دیگیں پک رہی ہیں، تم پڑوسی سے تھوڑا کھانا یا پیسے مانگ کر لاؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، نیک بخت سامنے والا پڑوسی بڑا گھمنڈی ہے، بے حد مغرور ہے، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں، پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اسے سلام کیا، ساتھ کہا کہ 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے، میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں، یا کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسے ہی ادھار دے دیں، میرے پاس جیسے ہی پیسوں کا انتظام ہوگا میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے گھر دیکھ لیں، اگر آج بھی ان کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو بڑا چلاک ہے، گھر کے باہر دیگیں پکتی ہوئی دیکھیں تو سوچا کہ کیوں نہ مانگ کر کھانا لا کر مزے سے اڑاؤں۔ ارے بدبخت، محنت کر پیسے کمانا بڑا مشکل کام ہے، میں نے بھی بہت محنت کی ہے تب کہیں جا کر یہ گھر بنا ہے، تم جیسے مفت خور پر پیسہ کیوں ضائع کروں، اب جا، بھاگ جا۔ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے ایک ملازم کو آواز دے کر کہا، ارے ذرا اس کم بخت موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر تو نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے، میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان پر ضائع کروں۔ 2-3 نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، دھکے کھا کر نیچے گر پڑا، نیچے پتھر سے پیشانی ٹکرائی اور خون بہنے لگا، جیسے تیسے کر کے اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ اس میں گھر جانے کی ہمت ہی نہیں تھی، اس کے گھر بچے تو کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو پیشانی صاف کی اور پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر دعا میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گناہوں کی معافی مانگی، روتے روتے کہنے لگے، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا رہا اور یہ آیت پڑھتا رہا۔ اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا، اس نے موچی کی زبان سے الفاظ سنے اور اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور موچی کو سلام کیا اور کہا، میں ایک تاجر ہوں اور اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں، آتے ہی مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا اور اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے،
تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں، اگر تم میرے کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا حق پورا پورا دوں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی نے اس سے کھانا خریدا اور گھر لے گیا۔ سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور وہ موچی کچھ ہی عرصے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک خوبصورت گھر بنوایا اور وہی آیات جو وہ ہر وقت پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان پر لگوا دی۔ اس کے ہاں کئی نوکر کام کیا کرتے تھے۔ باورچی خانے میں بہت سارا کھانا پکتا تھا۔ کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اسے عزت سے بٹھاتا، کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ برگد کے درختوں پر جو چڑیاں رہتی تھیں وہ انہیں بھی بھولا نہیں اور وہ بھی ہر روز انہیں ڈھیر سارا دانہ ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی کہ تبھی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں باہر کھڑا کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے اندر لے آیا اور اسے کپڑے لا کر دے دیے اور باورچی خانے میں لے جا کر اسے گرم گرم کھانا لا کر دے دیا۔ اس آدمی کی حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا ہوا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضور آپ کے دروازے پر جو آیت لکھی ہے ان کا مطلب آج مجھے سمجھ آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آیا ہے چند سال پہلے وہ بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا۔ اس کا بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ شخص ہر کسی کو حقیر جان کر اسے ذلیل کیا کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے خود فقیر بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا، میرا بچہ بیمار پڑا تھا، میں نے اس سے روپے مانگے اور اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا اور آج اسے اس برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا وہی مغرور پڑوسی بیٹا ہے جس نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اسے سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے در پر جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا اور آپ نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا تھا۔ میری پیشانی پر اس دن لگنے والی چوٹ کا نشان اب تک موجود ہے۔ پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا اور روتے روتے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دے دی ہے، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی مر گئی اور بچے آوارہ ہو گئے، میں خود بیمار ہو گیا ہوں، گھر بھی بک گیا ہے، اب نہ سر چھپانے کو جگہ ہے اور نہ ہی کچھ کھانے کو ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، جسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے کہا، ہاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی، پیسہ کیا ہے؟ آنی جانی چیز ہے، اس پر غرور کرنا اچھی بات نہیں۔ خیر، تمہیں بہت سزا مل چکی ہے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اس سے تجارت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ۔